رانا صاحب، شوکت ترین صاحب خود یہ دعویٰ کرتے رہے کہ کوئی منی بجٹس نہیں آئیں گے، منی بجٹس پہ وہ یقین نہیں رکھتے، ٹیکسز کا مزید بوجھ نہیں آئے گا۔ اب 350 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں اور انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے سے ہی ان کا اطلاق ہو جائے گا، اس منی بجٹ کا اطلاق ہو جائے گا۔ لیکن جو توجیحات حکومت پیش کر رہی ہے، شوکت ترین صاحب پیش کر رہے ہیں، اتنی مجبوریاں بتا رہے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کیا واقعی ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا، کوئی اور سولوشن تھا؟ دیکھیں ساتھ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شوکت ترین بھی اسی گروپ میں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منی بجٹ جو بات کر رہے ہیں وہ پورا سارا سال منی بجٹ آتا رہا ہے۔ منی بجٹ ہوتا کیا ہے؟ منی بجٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ٹیکسز یا جو بھی پرپوزل ادھر آتی ہیں پارلیمنٹ میں جون میں، اس کے بعد جو بھی ٹیکس میں رد و بدل کیا جائے گا، جو بھی وہ نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، جو نئی ریونیو جنریٹ کیا جائے گا، لوگوں پہ بوجھ ڈالا جائے گا، جو بھی رد و بدل کیا جائے گا، وہ سارے کا سارا منی بجٹ ہوتا ہے۔ تو ابھی ایک فارملی بات کر رہے ہیں، پہلے تو سنا میں نے کہ منی بجٹ وہ لا رہے ہیں نیکسٹ منتھ، پھر وہاں آیا کہ نہیں کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے زیر غور۔ پھر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ نہیں ہم لا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی وہ بات ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے یو ٹرن والی بات، صبح بات کرتے ہیں دوپہر یو ٹرن لیتے ہیں، تو اسی طرح کی باتیں ہیں۔ یہ اتنی اس وقت افسوس اکنامک، دیکھیں اکنامک پروگرس تب آتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو چلو ایک ایشو ہے ہی ہے، ان کے آنے کے وجہ ریگڈ الیکشن تھے اور یہ آ گیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی، تو بڑی ضروری ہے کہ ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اکنامک پالیسیز میں۔ اگر آپ کو صبح پتہ نہیں کسی کو کہ کل کس طرح کے انہوں نے یو ٹرن لے کے کیا ٹیکسز لگا دینے ہیں، کیا بجٹ لینا ہے، میری بات سن لیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ٹیکس تو ہم نہیں لگا رہے، ایگزیمپشن ہم وڈرا کر رہے ہیں۔ بھائی ایگزیمپشن وڈرا کرنے کا آپ کو پتہ مطلب کیا ہے؟ کتنا بڑا بوجھ جائے گا لوگوں پہ، سارے کا سارا بوجھ جائے گا جو آپ بات کریں 350، وہ لوگوں پہ جائے گا اور بزنس افیکٹ ہوگا۔ ٹھیک آئی ایم ایف کے غلام ہیں، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، اب یہ جو پیچھے کہتے ہیں آئی ایم ایف سے انہوں نے پیکج معاملہ یہی وہ پیکج لیے، لیکن کوئی ایسی آئی ایم ایف گئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں۔ شاید اس وقت جب شروع میں ایک ضد تھی یا یہ لگتا تھا اس حکومت کو کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر یہ معیشت صحیح کر دیں گے، اس وقت ڈیلے نہیں آتا، اسی وقت فوری طور پہ چلے جاتے تو شاید کچھ بہتری نکل آتی۔ لیکن یہ خیر بات ہی ہے، ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں عباسی صاحب، لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام پر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اب یہ وہی چیز ہے جو اس کو یو ٹرن کا نام نہ دیں، چلے کچھ اور دے دیں جو آپ کو پسند آئے نام، لیکن ہے تو یہ یو ٹرن ہی کہ آپ منی بجٹ نہیں لائیں گے، آپ مزید ٹیکسز نہیں لگائیں گے، اب اس کو آپ ایگزمپشنز ہٹانے کا نام دے لیں یا کوئی اور نام دے لیں، بات تو وہی ہے کہ مشکل اور مصیبت تو عوام پہ آ رہی ہے۔ جی بالکل، جب بھی ٹیکس لگتا ہے تو مصیبت تو عوام پہ ہوتی ہے، لیکن اب المیہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو آپ بات کریں کہ ہمارے پاس ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے وہ 4000 ارب ہوتا ہے، جس میں سے 3000 ارب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے لیے ہوئے قرضوں کی سود پہ جاتا ہے جو پچھلے ادوار میں لیے گئے، باقی قوم کے پاس بچتا ہے 1000 ارب روپے اور کچھ بہت سارے کچھ اداروں کے پروفٹ ہیں، تو جس میں آپ کو پتا ہے 1100-1200 ارب تو خالی چلا جاتا ہے فوج کے لیے۔ تو یہ اب آپ روئیں پیٹیں، میاں صاحب تو مزے کر رہے ہیں، اور آج تو لنڈن فلیٹ کی نیا ثبوت بھی آ گیا کہ وہ جی رانا صاحب نے کہا ہے کہ وہ اتفاق فاؤنڈری سے ان کا پیسہ گیا تھا۔ یہ مقصد یہ ہے کہ میں پوری بات کا جواب، رانا صاحب مجھے جواب دینے دینا، رانا صاحب مجھے جواب دینے دینا، آپ نے بڑی بات کی، مجھے جواب دینے دینا۔ 3000 ارب وہاں جاتا ہے، اچھا سونے نا مجھے جواب دینے دینا، اچھا آپ مجھے موقع دیں رانا صاحب آپ کو پھنسانے کے چکر میں۔ اب آئی ایم ایف کے پاس جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ملا ہے وہ 1.3 یا 1.4 ارب ڈالر ہے، جو اس ملک کی
اللہ کے فضل سے کوئی 1.5 ہفتے کی آمدنی ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس ملک میں۔ اب نواز شریف کا دور نہیں ہے، 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور 30 ارب ڈالر کا ریمیٹنس ہے، 7 ارب ڈالر کی ہمارے پاس اس وقت ایکسپورٹ آف سروسز ہے۔ تو یہ تقریباً ہفتے کی یہ پیسے بنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے جو بٹ عباسی صاحب یہ بھی لندن میں بیٹھے دیکھیں، اب وہ پیٹرولیم لیوی کی جو بات ہے 20 سال سے یہ پھر یہاں پہ سلسلہ رک بھی تو نہیں رہا نا کہ آپ کہیں کہ مجھے جواب دینے دینا، ون ٹائم سفرنگ وہ بھی نہیں ہے، یہ مسلسل ہر ہفتے جو ہے یہ چیز اسی طریقے سے روایت ہوتی رانا رہے صاحب سے پوچھیں کہ میاں صاحب جو بجلی کے معاہدے کر کے چلے گئے اور ہر سال کا انکریمنٹل معاہدہ کر کے چلے گئے، 15 سال کے معاہدے ہیں، وہ قیمتی بجلی کی جب بڑھتی ہیں وہ خسارہ بڑھتا ہے۔ تو جب آپ آئی ایم ایف پاس جائیں گے، آئی ایم ایف کے پیسے میٹر نہیں کرتے، آئی ایم ایف کا سٹیمپ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو باقی فائنینشیل جو ادارے ہیں ان سے ڈیلنگ ٹھیک ملتی ہے۔ تو یہ اس ملک کو آج عذاب ہے۔ 5 سال نواز شریف صاحب کے دور میں ایکسپورٹ مائنس میں رہا، ایکسپورٹ گروتھ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ملک قرضوں میں گیا۔ آج ان قرضوں کی قسطیں، تو یہ آئی ایم ایف کے پاس جانا، اس میں عمران خان گورنمنٹ نے تو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 کر دیا تھا۔ نواز شریف صاحب کے آخری دور میں خسارہ 20 ارب ڈالر تھا، جو خسارہ آج ڈی ویلیوشن کی وجہ ہے، جس خسارے کی وجہ سے مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے۔ تو پیٹر نواز شریف صاحب چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے نواز شریف کو، نواز شریف کے دور کو، وہ بات میں ابھی کی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد ہر ہفتے روایت بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، گیس ویسے ہی نہیں ملتی ہے، ہمارا ریونیو بڑھ گیا ہے، ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے، ہمارے یہاں ملک میں سیلز بڑھی ہوئی ہے، ریونیو بڑھ گیا ہے، سیل بڑھ گئی ہے، کاش اس کا سیل بڑھ گئی ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ عوام پہ بھی آ جائے، جو آپ بتاتے ہیں یہی ٹرکل ڈاؤن، سارے قرضے، ساری قسطیں، مفتی صاحب کا کامنٹ لینے دیجئے مجھے۔ مفتی صاحب بتائیے، مفتی صاحب فرمائیے، وہ کہہ رہے ہیں ریونیو بڑھ گیا ہے، صرف اتنا کہتا ہوں سعدیہ، یہ ہمیشہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، سزا عوام کو دے رہے ہیں، عوام کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا قرضہ ہے، یہ فلان کا قرضہ ہے، یہ اب قرضے کون لے رہے ہیں، اس کا سود کون ادا کرے گا؟ اس کا کوئی قرضہ نہیں لے رہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے خسارے اتارنے کے لیے ریزن ہے تقریباً 17,000 ارب الحمدللہ ہمارے خسارے صفر ہو گئے۔ جھوٹ پہ جھوٹ تم بولتے ہو۔ اب بالکل غلط، میں چیلنج کرتا ہوں، باسی صاحب صرف قرضے ایک سیکنڈ بریکنگ تو آپ نے دے دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں خسارے ہمارے صفر ہو گئے، مجھے موقع دے، موقع ہمیں دیں کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، قرضے اب لے صفر ہو گیا ہے، اور ان کے شرائط پر ٹیکس لگا رہے ہو۔ آئی ایم ایف کے ٹیکس کے ماہر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، پاکستانی عوام پر ٹیکس وہ براہ راست لگا رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کو جو ہیں کس کے قبضے میں آپ نے دے دیا، اور پاکستانی معیشت کا سودا کس نے کر دیا؟ یہاں ان کے بابو کو لا کر اسٹیٹ بینک کے گورنر بنا دیے، یہاں وزیر خزانہ جو بنتا ہے۔ یہ تو آپ جو باتیں کر رہی ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ حیرت اس جملے پہ ہوئی تھی جب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، تو قوم کو مبارک ہو، یہ خوشخبری ہے، اس کو خوشخبری کا نام دیا گیا تھا۔ بہرحال مجھے اس پہ زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں بقول عباسی صاحب، خسارہ بھی وہ کہتے ہیں صفر ہو گیا ہے، اور ریونیو بھی بڑھ گیا ہے، صرف اور صرف عوام کے لیے جو مشکل ہے نا معاشی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔